بیماری. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جب میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں زیارتوں پہ جاؤں گا. مولانا ابھی میرے حالات خراب ہیں. بہت سے کہتے ہیں بھئی میں آج کل بیمار ہوں, جب صحت ہوگی تو کربلا جاؤں گا. حالات عراق کے بڑے خراب ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, داعش کے حملے ہیں, جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. جب گھر کے حالات بہتر ہوں گے تو کربلا جاؤں گا. جب ذرا ہماری حکومت کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو کربلا جاؤں گا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں, بیماری میں جاؤ صحت وہاں سے لے کے آؤ, مفلسی میں جاؤ دولت وہاں سے لے کے آؤ, خراب حالات میں جاؤ وہاں سے حالات کو بہتر کروا کے آؤ. عزیزان گرامی, محمد و آل محمد ہی کے ہاں سے ساری دعائیں ملنی ہیں. تو انسان یہ نہ سوچے کہ جب اچھے ہو جائیں گے تو جاؤں گا. نہیں, برے حالات میں بھی جائیے تاکہ وہاں سے بہتر ہو کے واپس آئیں. عزیزان گرامی, انسان کی تمام کیفیات ہوتی ہیں. تو بعض اوقات بہت سے ایسے گنہگار ہوتے ہیں, ان کو دعا قبول کرنے کے بعد اپنا بھی بنایا جاتا ہے. میں ایک صرف واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بزرگ عالم دین نے اب سے 20-25 سال پہلے, 24-25 سال پہلے کی بات ہے, مشہد مقدس میں واقعے کو پیش کیا کہ ایک بہت بڑا یعنی مشہور ڈاکو تھا. ڈاکو تو سمجھتے ہیں سب لوگ, رابر. تو کہا کہ وہ یہ بھی نہیں پرواہ کرتا تھا کہ یہ زائرین ہے, زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا. آپ کو پتا نا کئی لوگ ہوتے ہیں کہ یار چلو یار یہ زائر ہے, کہتے ہیں آپ زیارت میں جا رہے ہیں, چلو آپ کو نہیں لوٹتا, چلے جاؤ. ایسے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا کہ ان کے بھی کوئی حد و حدود ہوتی ہے نا, برے لوگوں کے بھی کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بھی میں ہوں تو ڈاکو لیکن زائرین کو نہیں لوٹتا. وہ ایسا ڈاکو تھا جو زائرین کو بھی لوٹ لیتا تھا. اب ایک کچھ زائرین کو لوٹ رہا تھا تو اس نے کہا, زائر نے کہا کہ میں نے تمہاری شکل دیکھ کے یاد آیا, میں نے خواب دیکھا امام رضا علیہ السلام کو, انہوں نے تمہیں بلایا. تو اس نے کہا کہ تم اس لیے مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو تاکہ میں تمہیں نہ لوٹوں. اس نے کہا مجھے تم سے کیا, پیسے تم رکھ لو, یہ جو میرے پاس تھا, لیکن میں نے اس طرح سے خواب دیکھا. تو اب وہ تھا لٹیرا تھا لیکن اہل بیت کا ماننے والا. اچانک کسی عالم دین نے بھی کہا بھی تمہارے متعلق اس طرح سے خواب دیکھا کہ مولا رضا نے کہا کہ اس سے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا. اس نے کہا کہ مولا کو تو دھوکہ نہیں ہوتا, انہیں بتا تو دیتے میں ڈاکو ہوں, کس منہ سے جاؤں. اللہ اکبر. لیکن تھا ڈاکو, لیکن اس بات کا احساس تھا میں برا ہوں, مجھے پاک کے پاس نہیں جانا چاہیے. اللہ, پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یعنی اتنا گنہگار تھا لیکن اس گناہ کے باوجود اس کے اندر اتنا ادب تھا کہ نہیں میں گنہگار ہوں, ناپاک ہوں, میرا کردار ناپاک ہے, میں ان پاک ہستیوں کے پاس نہ جاؤں. اب اسے جب 2-3 لوگوں نے ایک ہی پیغام دیا کہ امام رضا ہمارے خواب میں کہتے ہیں, اسے کہو یہ میری زیارت پہ کیوں نہیں آتا. ایک دن بیٹھ کے رونے لگا, اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھی میں ہوں تو ڈاکو لیکن مجھے بار بار امام رضا علیہ السلام کا پیغام آ رہا ہے, جاؤں تو کس منہ سے جاؤں, جاتے میں مجھے شرم آتی ہے, میں تو لگتا ہے کہ میں ہارٹ اٹیک ہو کے مر جاؤں گا, میرا دل بند ہو جائے گا کہ میں کس منہ سے آیا ہوں امام کی بارگاہ میں, میں اتنا بڑا گنہگار آدمی ہوں, میں نے تو مولا کے ظاہر کو بھی نہیں چھوڑا کبھی, میں تو ظاہرین تک کو لوٹ لیتا ہوں, اور جاؤں کس منہ سے. اور امام بلا رہے ہیں, پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ مولا کے تو بلانے پہ جا بھی نہیں رہا, ہے ڈاکو لیکن کم از کم مانتا ہے. اللہ اکبر, ان کے بلانے پہ چلا ہی جا, تو اب کیا کروں, رونے لگا. تو گھر والوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ گھر میں والدین تھے کون تھا, انہوں نے کہا بھی جو بھی ہو تو نے ڈاکو اگر تو نے ڈکیتی نہیں بھی چھوڑنی, مولا کی بات کو تو رد نہ کر, چلا جا. اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں توبہ کر کے ہی جاؤں گا. رونے لگا. اب جب رستے میں جانے لگا تو پھر تڑپنے لگا, کہا جاؤں تو کس منہ سے, میں سامنا کیسے کروں گا کہ بھئی میں اتنا بڑا ڈاکو ہوں, میں کس منہ سے امام کے جاؤں. پورے رستے روتا رہا, پھر رک گیا, کہا نہیں مشہد میں داخل ہونے کا, پھر رکا, کہا نہیں جاتا. پھر کہا کہ مولا نے بلایا کس منہ سے نہ جاؤں, پھر حرم مشہد گیا, حرم میں باہر رکا رہا, کہا مولا کیسے آؤں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, میں آپ سے میں نظریں نہیں ملا سکتا, میں زری کو دیکھ نہیں سکتا, ان گنہگار آنکھوں سے زری کو کیسے دیکھوں. آیا ایک مرتبہ اس نے محسوس کیا کہ امام مخاطب ہے, کہا اسی لیے تو تجھے بلایا ہے کہ تو ان ساری باتوں کو چھوڑ دے, تو ہمارا ہے, جو ہمارا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا جن میں تو پڑ گیا ہے. علماء کہتے ہیں اس کے بعد اس نے ایسی توبہ کی کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات سے, پھر ہم نے زندگی میں اس سے گناہ ہی نہیں دیکھا. عزیزان گرامی, بعض اوقات انسان گناہوں کی وجہ سے دور ہوتا ہے, ایک دعا کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے. اس سے پوچھا کہ کون سا ایسا کام تھا تو قریب ہو گیا, کہا تھا تو ڈاکو, ایک زائر نے مجھ سے کہا کہ تو نے سب کچھ لوٹ لیا ہے, میری زیارت اب نہیں ہو سکے گی, تو میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے تھے, زیارت
زیارت نہ رک جائے کہیں میری وجہ سے. ایک زائر کو زیارت پہ جانے دیا, مولا نے کہا نہیں ابھی گنجائش ہے, دل پورا کالا نہیں ہوا, ابھی سفیدی باقی ہے. جہاں تھوڑی بھی سفیدی باقی ہو اہل بیت ہدایت دے کے لے آتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان میں پاک ہونے کی گنجائش باقی ہو. جہاں صلاحیت ہو وہاں پہ پاکیزگی آ جاتی ہے, جہاں صلاحیت ہی ختم ہو جائے تو پھر وہاں بعض اوقات دروازے بند ہو جاتے ہیں. دروازے بند نہ ہونے دیں, جب تک دروازے کھلے ہیں آل محمد علیہ السلام کے تب تک انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے. عزیزان گرامی, یہ ہو سکتی ہے انسان کئی مرتبہ کس کے در پہ جا رہا ہے, تو یہ دعاؤں کی استجابت کے مختلف طریقے ہیں. تو میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, لیکن بہت سے گناہگاروں کی دعائیں قبول ہو جاتی. روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں نا تو دل کرتا ہے میں عذاب بھیج دوں. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, لوگوں کے گناہوں کو دیکھ کے اللہ کہتا ہے میں چاہتا کہ میں عذاب بھیج دوں, لیکن جب میں 3 گروہوں کو دیکھتا ہوں تو میں سارے عذاب ٹال دیتا ہوں. 3 گروہوں کو, کون کون سے 3 گروہ؟ کہا جب میں ماؤں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں, یہ بچہ, اس بچے کا کیا قصور ہے, معصوم بچے, بے گناہ بچے. جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماؤں کی گود میں دیکھتا ہوں, اب کیا کہتے ہیں علماء, جب دعا مانگنے بیٹھو اگر گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو گود میں لے لو, اور اگر بچے تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ چکے ہوں تو کہو بیٹا میں دعا مانگوں گا تم آمین کہہ دینا. بچوں سے, اپنے ہی بچوں سے جو نابالغ بچے ہیں ان سے آمین کہلوائیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ بہت عجیب و غریب پہلو ہے. میں جب سوچتا ہوں یقین مانیے انسان کی تقویت ہوتی ہے. نابالغ بچے سے کہو آمین کہہ دے, اس غیر بالغ بچے کی ایک آمین دعا قبول کروا دیتی ہے. دوسرا کہا کہ وہ جو بوڑھے افراد ہوتے ہیں نا, جن کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں, بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں, جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں گنہگار تھے اب تو کمزور ہیں, میرے ہی تو ہیں, میری مخلوق ہیں. جب انہیں دیکھتا ہوں, گھر میں کہتے ہیں اگر ایک ماں باپ میں سے بوڑھا بھی ہو نا تو خدا کا شکر کرتے رہو, تمہیں معلوم نہیں ہے جو کچھ نہیں کر سکتے اب کچھ نہیں کر سکتے, ان بوڑھے والدین کی وجہ سے گھروں میں رحمتیں آتی رہتی ہیں, ان کی وجہ سے رحمتیں آتی رہتی ہیں. ان کے گھر میں بوڑھے آدمی ہیں, اور یہاں تک روایت میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے گھر میں ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت میں. کتنی بڑی حدیث ہے یہ, من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے لکھی ہے الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ, ایک بوڑھا آدمی اپنے اہل خانہ میں ایسا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت میں. بس میں نے تمام کیا. اور تیسرا دستہ کون ہے, یا 3 دستے جن کے سے میں دعائیں قبول کرتا ہوں, چھوٹے بچے, بوڑھے افراد, اور کہا زمین پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلائے ہوئے میرے بندے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ارے میری زمین پہ بیٹھے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا جب میرے بندے میرے سامنے مانگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں ارے انہوں نے مجھ سے مانگا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غور کیا, آپ کسی سخی کے پاس چلے جائیں نا تو کہتا ہے کیونکہ آپ آ گئے ہیں تو منع نہیں کروں گا, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سخی کے پاس بھی چلے جائیں, کہتے ہیں اب آپ آ گئے ہیں منع نہیں کروں گا. اور وہ جو سخاوتیں عطا کرتا ہے, وہ جو عطا کرنے والا ہے, وہ جو سخی بنانے والا ہے, وہ جو جود و سخا عطا کرنے والا ہے, اگر کوئی اس کی بارگاہ میں مانگے لے, کیا وہ جو ہاتھ پھیلائے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب انہیں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ نہیں عذاب نہیں بھیجوں گا, یہ مانگنے والے بھی تو بیٹھے ہیں,